ہماری ماں اور بہنوں نے صحیح کہا. میں سلام کرتا ہوں. اگر آج احتجاج نہیں کرو گے تو یاد رکھو کل تمہارے جنازے اٹھائے جائیں گے. ارے جب جنازہ اٹھنا ہی ہے تو عزت کے ساتھ ہمارا جنازہ اٹھے گا. دنیا کی کوئی تاریخ دنیا کی کوئی طاقت مجھے بھارت میں زندہ رکھ کر مار نہیں سکتی. میں زندہ رہنے کا ثبوت دوں گا اور زندہ رہنے کا ثبوت یہ ہے کہ احتجاج ہوگا, پرامن احتجاج ہوگا. یہ لڑائی اگر آج ہم نہیں لڑیں گے تو آج یہ معصوم بچے جو 8-9 سال کے ہیں کل وہ ہم سے نہ کہہ دیں کہ امی اور ابو تایا تم نے میرے مستقبل کے نہیں لڑا تھا. میں بحیثیت بھارت کے مسلمان کے کہہ رہا ہوں. بابری مسجد کو شہید کر دیا گیا, ہم نے کہا بھارت زندہ باد. ہم نے کہا بھیونڈی کا بدترین فساد ہوا, ہم نے کہا بھارت زندہ باد. ہم نے کہا ارے تم نے کیا کیا حکومتیں تھیں, ملیانہ کا فساد ہوا, ہاشم پورے کا فساد ہوا, آسام کے نلی کا میسکر ہوا, ہم نے بھارت زندہ باد کے نعرے لگائے. ان تمام کے بعد آج تم مجھ سے میری شناخت چھیننا چاہتے ہو, میری شہریت چھیننا چاہتے ہو. اور امت شاہ کہتے ہیں کہ اتنا زور سے بٹن دباؤ کہ شاہین باغ تک کرنٹ پہنچ جائے. امت شاہ صاحب جب دبانے کی بات آئی تو سن لو, آپ کچھ بھی دبا سکتے ہو مگر ہم دبنے والے نہیں ہیں. ہم زندہ رہیں گے, یہی رہیں گے, مریں گے, اسی سرزمین میں جائیں گے. بھارت کے قبرستان ہماری وفاداریوں کی نشانیاں ہیں جہاں پر ہمارے بزرگ سینہ تان کر سو رہے. اور آج بھی اگر اللہ ان خبروں کو آواز زبان دے گا اور ہم کو سننے کی طاقت دے گا تو بھارت کے قبرستانوں سے تم کو آواز آ رہی ہے کہ میرے جانشینوں کبھی نے اس جنگ سے منہ نہیں موڑنا. یہ تمہاری بقا کی لڑائی ہے, یہ تمہاری شناخت کی لڑائی ہے, یہ اس ملک کو بچانے کی لڑائی ہے. تم پیٹ نہیں دکھانا. ارے اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں امت شاہ صاحب ایک ہی بار زندہ رہتے, ہم بار بار پلٹ کے نہیں آتے. ایک ہی بار جب آئے ہیں زندگی ہے. اگر موت لکھی ہے تمہاری گولی پر تو تمہاری گولی کی وجہ سے میری موت نہیں ہوگی. میری موت ہوگی تو اللہ کے حکم سے ہوگی, اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کل ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور دوسری بات جس کا ذکر وارث نے کیا کہ ایک فائنانس منسٹر ہیں بھارت کے, کیا بیان دیے اپنے دلی کے الیکشن میں, کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی مارو, سالوں کو. کتنوں کو گولی مارو گے انوراگ ٹھاکر تم؟ میں جانتا ہوں کہ تمہاری نظر میں غدار کون ہے, تمہاری نظر میں اسد الدین اویسی غدار ہے, مگر یاد رکھو انوراگ ٹھاکر تمہاری سرکار کے بندوق کی گولیاں ختم ہو جائیں گی مگر ہم اتنے تعداد میں کہ تمہاری گولیاں ہم کو ختم نہیں کر پائیں گی. مارنا ہے مارو. میں تم کو چیلنج کر رہا ہوں انوراگ ٹھاکر, تم کسی جگہ کی نشاندہی کر دو بھارت میں, میں آنے تیار ہوں. مارو میرے سینے پر, میں دیکھنا چاہ رہا ہوں. میں اپنی دعاؤں کو آزمانا چاہتا ہوں. اگر میری موت اللہ لکھائے تو میں جاؤں گا اس دنیا سے, مگر یاد رکھو تمہارے بیانات میرے دل میں اب خوف نہیں پیدا کریں گے, کیونکہ اتنے بڑی تعداد میں ہماری ماں اور بہنیں جب روڈ پر نکل کر آئی ہیں تو ماں اور بہنوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب یہ لڑائی ہم لڑیں گے, اس ملک کو بچائیں گے. مگر افسوس ہوتا ہے مودی جی آپ پر, آپ کی سرکار پر, کہ بھارت کے سمویدھان پر اوت لیتے ہیں, سمویدھان پر اوت لیتے, اور آپ کا منسٹر کہتا ہے کہ گولی دیش کے غداروں کو گولی مارو, سالوں کو. کتنوں کو ماریں گے مودی جی؟ ماریے نا, کون روک رہا ہے آپ کو؟ مگر آپ نہیں جانتے کہ ظلم ایک دن ختم ہوگا اور ظالم ختم ہوگا, مظلوم ختم ہوتا ہے جسمانی طور پر, مگر دنیا مظلوم کی شہادت کو یاد رکھتی ہے. یہ لڑائی اگر آپ گولیوں سے ختم کرنا چاہتے ہیں مودی جی, یو آر موسٹ ویلکم.
کیونکہ آپ کے پاس حکومت ہے، آپ کے پاس ستا ہے، آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے۔ اگر آپ کا منسٹر بول رہا ہے تو انوراگ ٹھاکر نہیں بول رہا ہے، وہ نریندر مودی کے الفاظ انوراگ ٹھاکر اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے، وہ امت شاہ کی سوچ کو انوراگ ٹھاکر اپنی زبان سے بیان کر رہا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہٹلر کے زمانے میں ایک فائنانس منسٹر تھا والٹر فنچ، لگ رہا تھا کہ والٹر فنچ بول رہا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماریں گے، ارے تمہاری گولیوں سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ارے جب ہمارے بزرگوں نے سن 57 کی جنگ آزادی میں حصہ لیا تو ہم نے پھانسی کے پھندے کو چوما، آج ہم ان کے جانشین ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بھی رگوں میں ان بزرگوں کا خون دوڑتا ہے۔ تمہاری یہ ببر بھپکیاں، تمہاری یہ گولیاں اب کام میں آنے والے نہیں ہیں، مگر اب تم جان چکے ہو کہ اب تمہارے دل میں ڈر پیدا ہو چکا ہے، ان کے دل میں اب ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ اور شاہین باغ، بار بار شاہین باغ، بار بار کہنا کہ یہ فلاں ہے، ایک کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔ ارے میرے دوستو، پیسوں کی بنیاد پر 44 دن تک خواتین 5 ڈگری ٹیمپریچر میں احتجاج نہیں کرتی ہے۔ میں دیتا ہوں دولت، چلو تم ایک 10 دن ممبئی میں کسی جگہ پر دھرنا دے کر بتاؤ، میں دوں گا تم کو، نہیں کر پائیں گے۔ میں آج کے اس جلسے سے اس بات کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم مہاراشٹر کے چیف منسٹر سے، ادھو ٹھاکرے سے اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ جس طرح تلنگانہ، بنگال اور کیرلا کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا کہ CAA NPR NRC پر سٹے لگے گا، ہم یہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ جلد سے جلد مہاراشٹر کی ودھان سبھا کا اسمبلی سیشن بلائیے اور چیف منسٹر کو صاف اور واضح الفاظ میں کہنا ہے کہ مہاراشٹر میں CAA NPR NRC کو لاگو نہیں کیا جائے گا، اس پر سٹے لگایا جائے گا۔ نو NPR، نو NRC، نو CAA۔ اب یہ سرکار میں جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں سے پوچھ کر گورنمنٹ بنائی، ٹھیک ہے، مگر یہ ایک دیوانہ مسلمان آپ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ مہاراشٹر میں NPR NRC پر سٹے لگائیے۔ یاد رکھیے، یہ غریبوں کے لیے تکلیف کا باعث بنے گا، یہ غریبوں کے لیے بہت مشکلات پیدا کرے گا۔ میری عزتدار ماں اور بہنوں، اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے، آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوگا، میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب تک دنیا باقی رہے گی حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا، حق اور باطل کا مقابلہ ہوتا رہے گا۔ ایک کربلا ہوا، صبح قیامت تک کربلا کے ایثار اور قربانی کے مظاہرے ہم کو کرنا پڑے گا۔ اگر حسین سے محبت ہے تو صرف زبان سے حسین کی محبت ادا مت کرو، بلکہ عملی جامع نامہ پیدا کرو۔ اگر حسین سے اور کربلا کے جانثاروں سے محبت ہے تو اس پیغام کو زندہ کرو۔ سنو بھارت کی عوام، کربلا کے ریگزاروں سے، اہل بیت کے وہ خیمہ جو اجڑ چکا اس سے آواز آ رہی ہے، وہ دریائے فرات کا کنارہ جو اہل بیت کے خون سے لال ہوا، وہ ہم کو پکار کر کہہ رہا ہے کہ جب تک تم زندہ رہو گے وقت کے یزیدوں سے مقابلہ کرتے رہو، وقت کی طاقتوں سے مقابلہ کرتے رہو، حق کی سربلندی کے لیے لڑتے رہو، باطل کو شکست دو۔ موت آتی ہے تو آئے گی، کوئی یہاں پر 200 سال زندہ رہنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ اللہ حق کو کامیاب کرے گا، اللہ باطل کو شکست دے گا، اور ہم اب پیچھے نہیں ہٹنے والے ہیں۔ یہ جدوجہد کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم کو ہم اتنا ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ قانون کو واپس لینا پڑے گا۔ وزیر اعظم، اگر آپ اس قانون کو واپس لیں گے
تو آپ کی شہرت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ انڈیا ٹوڈے کا سروے کہتا ہے کہ CAA کو بھارت کے 42% لوگ پسند نہیں کرتے۔